سیدul مرسلین پیغمبر نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے اگر کوئی شے پیغمبر کے وجود کا جز بن جائے وہ پہنچتی کہاں ہے؟ بھائی توجہ کیجئے گا، سوال میرا یاد رکھیے، آؤ مل کر سوال کرتے ہیں دنیا والوں سے، کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ جو جزو مصطفیٰ ہو جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن ٹھہریے گا، نا انصافی ہوگی اگر جز بتانے سے پہلے یہ نہ بتاؤں کہ جز نہ ہو فقط منسوب ہو جائے اس کا مقام کیا ہے؟ فقط منسوب ہو جائے، جو شہر منسوب ہو وہ مدینہ نہیں رہتا، وہ منورہ بن جاتا ہے۔ اب آئیں ذرا مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ تم نے حدیث سن کر رخ پھیر لیا ہے، کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کا نبی کہنا کیا چاہتا ہے؟ آئیں نا آج لوگوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں، مجلسیں سنتے ہو گئے، زندگی گزر گئی، لیکن کبھی مجلس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ جز کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور جو پیغمبر کا جز بن جائے اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آئیں مل کر پوچھتے ہیں علماء سے کہ تم نے کہا فاطمہ پیغمبر کا جز ہے، بھئی جز تو پھر جز ہوتا ہے، جو جز نہ ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ آئیں نہ سارے مل کے چلتے ہیں۔ علامہ قاضی عیاض، کتاب کا نام ہے شرح الشفا، اس کے اندر لکھتے ہیں بھئی سارے مفتیوں کا اس بات پر اتفاق ہے، لا خلاف ان موضع قبرہ افضل بقاء الارض، کہتے ہیں دنیا جہان کے مفتیوں نے فیصلہ کر دیا کہ جہاں پیغمبر دفن ہیں، جس قبر میں حضور لیٹے ہوئے ہیں، اس قبر میں موجود مٹی کا مقام یہ ہے وہ پیغمبر کے وجود کی وجہ سے کائنات کے ذرے ذرے سے افضل ہے۔ بھائی وہ قبر کی مٹی پیغمبر کے وجود کا جز نہیں ہے، ذرا ٹھہریے گا، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس مقام پر صاحب مواہب الدنیا نے کہا کہ ٹھہریے گا، بات فقط اتنی نہیں، جہاں رسول دفن ہیں، جس قبر میں رسول سوئے ہیں، اس کا مقام یہ ہے افضل بقاء الارض علی الاطلاق حتی موضع الکعبۃ، اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے حاجیوں نمازیوں ذرا غور کرنا، جہاں رسول دفن ہیں اس مٹی کا مقام یہ ہے وہ کائنات سے بھی افضل ہے، وہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ جہاں ٹھہریے گا، علامہ علاء الدین حسقفی نے اس سے مرتبہ آگے بڑھایا، کہاں فقط اس سے افضل نہیں، جہاں رسول سوئے ہیں اس مٹی کا مقام یہ ہے کہ وہ افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، وہ کرسی سے بھی افضل ہے، وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ لیکن ٹھہریے گا، یہ جس کا مقام بیان کر رہا ہوں یہ پیغمبر کا جز نہیں، یہ جسے کعبہ سے افضل کہا یہ پیغمبر کے وجود کا جز نہیں، جسے عرش سے افضل کہا پیغمبر کے وجود کا جز نہیں، جسے عرش سے کرسی سے افضل کہا وہ پیغمبر کے وجود کا حصہ نہیں ہے، وہ مٹی ہو کر فقط منسوب ہوئی ہے، اس کا مقام یہ بنتا ہے۔ ایک عالم سے سوال کیا، مجھے ذرا بتائیے کہ جہاں نبی دفن ہیں اس حجرے کا مقام کیا ہے؟ آیا وہ حجرہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ توجہ ہے، حجرہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ اس بندے نے پلٹ کے جواب دیا کہ ان اردت مجرد الحجرہ، اگر تیری مراد صرف حجرہ ہے فالکعبۃ افضل، پھر میرا فتویٰ یہ ہے کہ کعبہ افضل ہے اگر صرف مراد تیری حجرہ ہے۔ اور اگلا جملہ میں کہتا ہوں کہ کمال کا جملہ، لیکن کہتا ہے کہ ان اردت وہو فیہا، ہائے ہائے، اگر تیرا ارادہ یہ ہے کہ فقط حجرہ نہیں اس میں سوئی ہوئی ہستی بھی تیری مراد ہے تو پھر یاد رکھنا، فلا واللہ والعرش وحملتہ ولا جنت عدن، پھر یاد رکھنا تو نے سوال کیا ہے جہاں پیغمبر دفن ہیں اس کا مقام کیا ہے، تو پھر اس سے افضل نہ عرش ہے، نہ عرش کو اٹھانے والے ملائکہ، نہ تیری جنت افضل ہے، نہ افلاک افضل ہے، بلکہ آخر میں کہا اگر پوری کائنات ایک طرف ہو اور وہ حجرہ پیغمبر ایک طرف ہو تو رسول کی قبر کائنات کے ذرے ذرے سے افضل نظر آئے گی۔ اور
रसूल से अफजल नजर आएगी। लेकिन यहाँ ठहरिएगा, गौर कीजिएगा, इस नतीजे पर पहुंचे सारे मुफ्ती इस बात पे इकट्ठे हैं कि जो पैगंबर के वजूद का जुज न हो, वो जो कब्र की मिट्टी है वो डायरेक्ट वजूद से मिली हुई भी नहीं, वो कफन के वसीले से पैगंबर की जात से लग रही है। तो कभी तन्हाई में बैठ के सोचना, अरे जो पैगंबर के वजूद का जुज न हो, पैगंबर के जिस्म का हिस्सा ना हो, वो फकत मिट्टी होकर मंसूब हो जाए, तू कहता है वो अर्श से अफजल, वो मलाइका से अफजल, वो जन्नत से अफजल, वो कुर्सी से अफजल, वो